بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا واقعہ ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کا۔ جانیں گے اس رات کے بارے میں، اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اور جانیں گے کہ اس رات میں آتش بازی کو نہیں کرنی چاہیے، اور جانیں گے آتش بازی اسلام میں تو حرام قرار دی گئی ہے اس رات میں۔ یہ سب آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ آتش بازی کا موجب کون؟ یہ مبارک رات جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے کی رات ہے، مگر آج کل کے مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے کہ وہ آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی بجائے ایسے خرچ کر کے خود اپنے لیے آگ یعنی آتش بازی کا سامان خریدتے ہیں، اور اس طرح خوب آتش بازی چلا کر اس مقدس رات کا قرص پامال کرتے ہیں۔ اسلامی زندگی میں حکیم علامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آتش بازی نمرود بادشاہ نے ایجاد کی جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں، اور آگ گلزار ہو گئی تو اس کے آدمیوں نے آگ کے انار بھر کر ان میں آگ لگا کر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف پھینکے۔ آتش بازی حرام ہے۔ علاوہ ازیں ہندو لوگ ہولی دیوالی کے وقت خوب آتش بازی چلاتے ہیں۔ افسوس کہ یہ آتش بازی والی ناپاک رسم مسلمانوں میں زور پکڑتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا کروڑ روپیہ ہر سال آتش بازی کی زندہ نظر ہو جاتا ہے، اور آئے دن یہ خبر آتی ہے کہ فلاں جگہ آتش بازی سے اتنے گھر جل گئے اور اتنے آدمی جل کر مر گئے وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جان کا خطرہ، مال کی بربادی اور مکان میں آگ لگنے کا اندیش ہے۔ پھر یہ کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں، آتش بازی بنانا، بیچنا، خریدنا اور خریدوان چلانا اور چلوانا سب حرام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبلہ قلب کی بکریوں کے جیسے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ دوستو اللہ تعالی ہم سب کو بھی بخش دے اور ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہر مصیبتوں سے آسانی فرمائے، ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں مسلمان بھائی پریشان ہیں سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین۔